سے سورہ کہف کے مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کل اس کی پہلی آیت کے 2 کلمے الحمدللہ کے کچھ مفہوم کو واضح کرنے کی بات کے مطابق کوشش کی گئی تھی۔ آج اس کے آگے کا جو ارشاد باری ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کا جو مفہوم ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی آج میں کوشش کروں گا۔ سب حضرات دل سے دعا کریں، اور میری ایک یہ گزارش ہے کہ بیان سنتے وقت خدا کے لیے یہ کمنٹس لکھنے کا سلسلہ بالکل بند کر دیجیے، بالکل بند کر دیجیے۔ دیکھیے، جو اس دینی گفتگو ہے قرآن کی حوالے سے، اس کو اس طرح سننا چاہیے کہ پورے وجود کے ساتھ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور دل کے اندر ایک غم بھی ہو، ایک طلب بھی ہو، ایک امید بھی ہو، ایک خوف بھی ہو کہ اللہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ میرے دل میں اتر جائیں، میری زندگی کو بدل دیں۔ آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، دل میں ایک کپ کپی ہونی چاہیے۔ یہ جو انداز ہے نا کہ آپ سنتے چلے جا رہے ہیں اور بیچ میں کمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں، مجھے صاف لفظوں میں کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور اپنی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کو کوئی بات اگر کہنی ہے تو بعد میں اپنا تاثر ظاہر کیجئے، لیکن یہ جو ماڈرن فیشن ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ پہلے کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول کی جو بات سنتے تھے وہ بیچ بیچ میں کچھ بڑبڑاتے رہتے تھے، کچھ کہتے رہتے تھے؟ ذرا اپنے آپ کو ایک دینی سانچے میں ڈھالیے، بالکل قطعاً کوئی ایک لفظ اور ایک لفظ بھی آپ اس کے سامنے مت لکھیے۔ میں تو دیکھتا نہیں ہوں، لیکن میں نے کل دیکھا تو مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوا، اور مجھے یہ لگا کہ کہیں یہ ساری محنت بالکل ضائع تو نہیں جائے گی۔ ایک خوبصورت تمناؤں والی ایک نسل کی ضرورت ہے اسلام کو، دنیا کو، انسانیت کو۔ اس لیے پہلی گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ یہ چیٹنگ اور یہ تبصرے اور یہ کمنٹس یہ بالکل بند کر دیجئے، اور پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام شکر و سپاس، حمد و ثناء کا مستحق وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ الکتاب، اللہ تعالیٰ کے تو احسانات کا حال یہ ہے، اسی نعمتوں کا، کہ اس نے خود کہہ دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو، میری بندیو، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو نہیں تم گن سکتے۔ اب تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تصور میں ذرا سا لائیے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ دنیا کا ذرہ ذرہ چپل، یہ غلے، یہ کھیتیاں، یہ سبزیاں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پرندے، ہم سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تو اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ دنیا کی نعمتیں تو چھوڑیے، آخرت بھی اللہ نے اپنے لیے تو نہیں بنائی، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ تو احسانات تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن یہاں ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری۔ دیکھیے ہماری جو ضروریات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ہمیں کھانے پینے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، ہم کو نیند اور آرام کی ضرورت ہے، میل کو اور فیمیل کی اور فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہماری جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر اس زندگی کے پلسرات کو پار کرنے کا ہنر ہم کو سکھایا جائے، ہم کو آرٹ آف لیونگ سکھایا جائے۔ ایک اچھا انسان بننے کی لیے جو چیزیں ضروری ہیں جاننا، وہ ہمیں بتائی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک عجیب و غریب پوٹینشل رکھا گیا ہے۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، دونوں قسم کی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی گئی ہیں۔ آگ اور پیٹرول دونوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی کی صلاحیت ہے وہ تمہاری بدی کی صلاحیت پر غالب رہے۔ اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں اور سمجھیے کہ ہمارے اندر ہمارے وجود کا ایک حصہ تو وہ ہے جو گویا انیملز کا ہے، اسی لیے انسان کو ایک سوشل انیمل کہا گیا ہے۔ جس طرح عام انیملز کو، جانوروں کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر انسان کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کے ایک حصے کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی جو باڈی ہے، انسان کا جو جسمانی وجود ہے، یہ اس کی ضروریات ہے، لیکن انسان اس کو نہیں کہتے۔ انسان تو اس روحانی وجود کو کہتے ہیں جس کو اس مورتی کے اندر فٹ کیا گیا ہے۔ اس انسان کی ضروریات ہے جو ہمارا روحانی وجود ہے، ہمارا جو اسپریچول پارٹ ہے ہمارے ایگزسٹنس کا، ہماری ہستی اور وجود کا، اس کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے روحانی وجود کے کیا تقاضے ہیں، وہ جو ہمارا اسپریچول پارٹ ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہوگا، اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں، کون کون سے کام کرنے سے ہمارے وہ روحانی وجود کو تسکین ملے گی، طاقت ملے گی، نیوٹریشن ملے گا، غذا ملے گی، اور کون کون سے کام کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، وہ ہرٹ فیل کرے گا، اس میں کمزوری آئے گی۔ اور جب اس روحانی اور اسپریچول پارٹ میں کمزوری آتی ہے تو انسان بدی کی طرف آگے بڑھتا ہے، پھر اس سے برائیاں زیادہ نکلتی ہیں، پھر وہ سیلفش بن جاتا ہے، پھر وہ کنجوس بن جاتا ہے، پھر وہ نیرو مائنڈڈ بن جاتا ہے، پھر وہ یقین کی چیزوں پر شک کرنے لگتا ہے، شک کی جانے والی چیزوں پر یقین کرنے لگتا ہے، پرائرٹیز اس کی غلط ہو جاتی ہیں، ترجیحات غلط ہو جاتی ہیں، اس کا ذوق مزاج بگڑ جاتا ہے، ہیبٹس بگڑ جاتی ہیں، کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے، پھر گریڈ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، ایک ایروگنس اور ایک تکبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہزاروں برائیاں وہ اس کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اس لیے جو سب سے بڑا احسان ہے اس مالک کا وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا،
اس نے بہت اہتمام کیا اس بات کا کہ ہر دور میں انسان کو اس دور کے ضروریات کے مطابق بھرپور رہنمائی ملے، اور اسی لیے رہنمائیاں نہیں کہا گیا، رہنمائی کہا گیا، کتابیں نہیں، الکتاب